السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی نے آن لائن داخلوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو بڑی تفصیل اور توجہ سے دیکھنی ہے۔ بعد میں آپ مجھے کمنٹ کریں گے کہ بھائی میرا داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ میں فلاں درجے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا کیا شرائط ہیں، تو وہ ساری چیزیں میں یہاں پہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے توجہ سے دیکھنی ہے ویڈیو، اور انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اعلان داخلہ برائے تعلیمی سال 1444 اور 1445 یعنی 2023 اور 24 کے لیے انہوں نے یہ آن لائن پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ داخلے آج سے شروع ہو گئے ہیں، 8 تاریخ سے، اور 28 اپریل تک جو ہے نا یہ داخلے ہوں گے۔ 28 اپریل کے بعد آپ داخلہ وہ نہیں بھیج سکیں گے، آن لائن پورٹل بند ہو جائے گا۔ تو آپ نے آج اور کل، مطلب یہ کہ اس پہلے ہفتے میں آپ نے وہ سارا کام کرنا ہے، اور بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ تو اس میں انہوں نے وضاحت دی ہوئی ہے کہ پہلا مرحلہ آن لائن ہوگا، یعنی آن لائن داخلے کے لیے آپ نے اس لنک پہ جانا ہے۔ یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، تو آپ نے اس لنک پہ جانا ہے اور اپلائی کرنی ہے۔ وہ سارا فارم وغیرہ اس پہ موجود ہوگا۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جدید طلبہ کے لیے داخلہ امتحان مرکز کورنگی ہی میں منعقد کیا جائے گا، یعنی جامعہ دارالعلوم کراچی کا جو مین کیمپس ہے کورنگی کراچی میں، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کا امتحان ہوگا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ادارہ اپنے طور پر بھی کوائف کی پڑتال کرے گا۔ کوائف کی صحت اور پڑتال کے بارے میں ادارے کی رائے حتمی ہوگی، ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور نمبر 4 یہ کہ شاخ نانکواڑہ، جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک شاخ جو ہے نا وہ نانکواڑہ کراچی میں ہے، ایک بیت المکرم ہے فیڈرل بی ایریا میں تک، اور ایک بیت المکرم ہے۔ تو ان دونوں میں داخلے جو ہے نا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاخ نانکواڑہ میں داخلے ہوں گے، لیکن وہ غیر رہائشی اور غیر امدادی ہوں گے، اس میں آپ کو اسکالرشپ اور وظیفہ نہیں ملے گا۔ تو اب آتے ہیں کہ داخلہ کارروائی کی مرحلہ وار ترتیب کیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے نا وہ آن لائن رجسٹریشن ہے، جو کہ 8 اپریل سے شروع ہو کر 28 اپریل تک ہے۔ دوسرا مرحلہ کوائف کی چیکنگ اور رقم الجلوس کا اجرا، یعنی آپ کے کوائف جو ہے نا وہ چیک کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو رول نمبر سلپ وہ جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ اتوار 29 اور 30 اپریل کو، ہفتہ اتوار کے دن، آپ کو رقم الجلوس یعنی رول نمبر سلپ جو ہے نا وہ جاری کیے جائیں گے۔ اب یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ رول نمبر سلپ کس طرح وہ آپ کو بھیجیں گے، ڈاک سے بھیجیں گے یا آپ کے موبائل نمبر پہ بھیجیں گے یا ای میل پہ بھیجیں گے، لیکن جو بھی ہو، تو آپ نے جو موبائل نمبر دیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے جو ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ان چیزوں پر، موبائل نمبر پر یا ای میل ایڈریس پر آپ کو رقم الجلوس یعنی رول نمبر سلپ جاری کیا جائے۔ تیسرا مرحلہ وہ تحریری امتحان برائے داخلہ درجہ دور حدیث تا درجہ اعدادیہ سال اول، یعنی اعدادیہ سال اول سے لے کر دور حدیث تک، اس کا جو امتحان ہوگا ان تمام درجات کا، وہ بروز پیر 1 مئی 2023 کو ہوگا۔ بروز پیر 1 مئی 2023 صبح 8 بجے یا تقریباً 9 بجے شروع ہوتا ہے امتحان، تو آپ نے پیر کے دن 1 مئی کو وہاں پہنچنا ہوگا۔ اور اگر جو طلبہ تخصصات میں یعنی مفتی کے کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ 7 مئی کو یہ تحریری امتحان ہوگا، تحریری ٹیسٹ ہوگا۔ چوتھا مرحلہ تقسیم بطاقہ تحریری امتحان، تقریری امتحان پلس تجوید کا جائزہ، طبی معائنہ۔ جب آپ کا تحریری امتحان ہو جاتا ہے اور تحریری ٹیسٹ میں آپ پاس ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا تقریری امتحان ہوگا۔ تقریری امتحان کے ساتھ آپ کی تجوید کا جائزہ لیا جائے گا، آپ سے ناظر قرآن میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جو کہ آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اصل مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے تحریری امتحان میں یہ کامیابی لینی ہے، کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ تحریری امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد تقریری امتحان، اس میں انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں کامیابی کے چانسز پھر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے بڑی محنت کرنی ہے تحریری امتحان کے حوالے سے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تقریری امتحان اور طبی معائنہ اور تجوید کا جائزہ، یہ بروز جمعرات 4 مئی کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
اس کے بعد تاریخ تحریری امتحان، یہ جیسے کہ وہاں پر بتایا یہاں پر بھی ہے کہ 1 مئی کو ہوگا، اور قدیم طلبہ یعنی جو دارالعلوم کے پہلے سے وہاں پر داخل طلبہ ہے اور کسی اور دوسرے درجے میں وہ پروموٹ ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بروز ہفتہ 29 اپریل جو ہے نا بمطابق 8 شوال وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں پر شرائط داخلہ، اس کو آپ نے بڑی غور سے دیکھنا ہے۔ تخصص فی الافتاء میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے، جو کہ جس کو مفتی کورس کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس نے دور حدیث کیا ہوا ہوتا ہے انہیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس میں داخلے کے اہل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ آپ نے درجہ دور حدیث میں وفاق کا امتحان وہ ممتاز نمبروں سے پاس کیا ہو، اور عربی اور اردو میں آپ کی تحریر صاف ہو اور خوش خط ہو، اور اگر آپ کا خط خراب ہو تو آپ کو داخلہ کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ آپ رجوع نہ فرمائیں۔ اور تخصص فی الدعوہ والارشاد، دارالعلوم کراچی میں ایک جس طرح تخصص فی الافتاء ہے جس میں آپ فقہ میں مفتی بن جاتے ہیں، یعنی آپ کو تخصص کی سند جاری کی جاتی ہے، تو دوسرا ایک تخصص فی الدعوہ والارشاد بھی ہے۔ تخصص فی الدعوہ والارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا جاتا ہے، ان طریقوں اور میتھڈالوجی سے روشناس کرایا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں، لوگوں کو دین کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تخصص فی الدعوہ والارشاد ہے، اور یہ دارالعلوم کراچی میں ایک عرصے سے جو ہے نا وہ شروع ہے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہو گئے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے دور حدیث اس کے لیے شرط ہے، اور دور حدیث میں کم از کم 70% آپ کے نمبر ہونے ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ نے اردو، عربی یا انگریزی میں ان تینوں میں سے کسی ایک زبان میں اچھی تحریر لکھنے کی صلاحیت اور خوشخط آپ نے وہ تحریر لکھ سکتے ہوں تو اس کے لیے آپ اہل ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی تجوید کی استعداد اچھی ہو، اور کم از کم میٹرک معیاری درجہ میں پاس کیا ہو، یا اس کی مساوی استعداد کی انگریزی سے واقفیت ہو۔ آپ نے جب میں لنک آپ کو دوں گا تو یہ ساری شرائط آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تخصص فی القراءات، یہ ان طلبہ کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے سبع قراءات پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ دارالعلوم میں ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ درجہ ثالثہ کے بعد بعض طلبہ جو کہ قراءات کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو حافظ طلبہ ہوتے ہیں، جو قاری حضرات ہوتے ہیں، وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ قراءات کے اسباق پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک تخصص ہے کہ اس میں وہ 2 سال تخصص کر سکتے ہیں۔ التجوید للعلماء، جو حضرات درس نظامی کے ساتھ تجوید پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، تو فراغت کے بعد وہ 1 سال وفاق کی طرف سے ایک نصاب جو ہے نا بنایا گیا ہے، اور بعض مدارس میں یہ سہولت موجود ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی میں بھی موجود ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا 1 سال تجوید کا پورا کورس کرایا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، یہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے جامعہ دارالعلوم کراچی میں، تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ناظر قرآن صحیح تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا آتا ہو۔ اگر آپ حافظ قرآن ہے تو آپ قابل ترجیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درس نظامی کم از کم 50% نمبر سے پاس کیا ہو۔ اگر درجہ ممتاز میں آپ نے دور حدیث پاس کیا ہے، وفاق کی سند بھی ہو، تو یہ آپ کے لیے وجہ ترجیح ہے، آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ اب آتے ہیں جو باقی درجات ہے، العالمیہ، السنۃ الثانیہ، یعنی دور حدیث میں آپ نے اگر داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس درجہ سابعہ کی سند کا ہونا ضروری ہے، کشف الدرجات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ممتاز درجے میں آپ نے درجہ سابعہ یعنی عالمیہ سال اول کو پاس کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا میٹرک پاس ہونا لازمی ہے، میٹرک پاس ہونا لازمی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرک پاس نہ کیا ہو تو اگر آپ کا نتیجہ ممتاز ہے تو آپ کو داخلہ تو دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے جامعہ میں رہ کر ہی جامعہ کے اندر رہ کر ہی میٹرک کا امتحان دینا ہوگا بورڈ سے، کراچی بورڈ سے، اور اس میٹرک کے امتحان کے بعد ہی آپ کو جامعہ کی سند مہیا کی جائے گی۔ العالمیہ السنۃ الاولی یعنی درجہ سابعہ، اس کے آپ شرائط دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی سابقہ درجے میں عالیہ یعنی 6 درجے میں آپ کا ممتاز ہونا ضروری ہے، میٹرک بھی ضروری ہے۔ اگر میٹرک نہ کیا ہو
تو جب آپ کو داخلہ دیا جائے گا تو داخلے کے بعد آپ میٹرک کریں گے، اور میٹرک کے کرنے کے بعد ہی آپ کو جامعہ کی سند دی جائے گی۔ العالیہ السنۃ الثانیہ درجہ سادسہ، اس میں آپ نے وفاق المدارس یا کسی مستند دینی درسگاہ سے عالیہ سال اول کے امتحان میں کم از کم 70% اوسط کے ساتھ کامیاب ہونا ضروری ہے۔ میٹرک پاس ہونا بھی لازمی ہے، البتہ جن طلبہ نے میٹرک پاس نہ کیا ہو تو وہ داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں رہ کر یہ میٹرک کریں گے۔ درجہ خامسہ کے لیے بھی 70% یہ شرط ہے، میٹرک پاس شرط ہے، میٹرک نہ کیا ہو تو وہاں پر رہ کر آپ میٹرک کریں گے۔ الخاصہ یعنی درجہ رابعہ السنۃ الثانیہ میں وفاق المدارس یا کسی مستند دینی درسگاہ سے خاصہ سال اول کے امتحان میں کم از کم 70% اوسط کے ساتھ کامیاب ہونا ضروری ہے، اس میں بھی میٹرک پاس کرنا لازمی ہے۔ دوسری شرط نہیں یہاں پر، تیسری جو ہے بات نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ دارالعلوم کراچی کے اندر رہ کے یہاں پر میٹرک نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے اس درجے میں جانے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے میٹرک کی سند کا ہونا، سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ درجہ ثالثہ میں بھی 70% سابقہ درجہ، یعنی درجہ ثانیہ میں آپ کے نمبرات 70% ہو اور میٹرک پاس ہونا لازمی ہے۔ درجہ ثانیہ اس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ درجہ اولا میں 70% ممتاز یا 70% نمبرات کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس میٹرک نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ العامہ السنۃ الاولی، درجہ اولا میں داخلے کے لیے آپ کے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ جو طلبہ دینی علوم کے لیے اسکول اور کالج سے جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ شرط ہے، اور وہ اس درجے میں جائیں گے۔ جو طلبہ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہوتا ہے یا ایف ایس سی کیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے یونیورسٹی کے کچھ ڈگریز جو ہے نا ان کے پاس ہو، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو اس درجے میں العامہ السنۃ الاولی، جس کو عرف عام میں درجہ اولا کہتے ہیں، تو درجہ اولا میں وہ داخلہ لیں گے۔ تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ امیدوار کا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر میٹرک سے زیادہ جو ہے نا اس کے پاس تعلیم ہو تو یہ اور اچھی بات ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر امیدوار نے میٹرک مکمل نہ کیا ہو تو وہ اپنی 9ویں جماعت کا رزلٹ اور اسکول سے اپنی 10ویں جماعت کی تعلیم مکمل کرنے کا تصدیق نامہ یا میٹرک کے امتحان میں شرکت کا ایڈمٹ کارڈ پیش کر دے تو اسے داخلہ امتحان میں شریک کیا جا سکتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ناظر قرآن مجید مکمل کر چکا ہو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ نے میٹرک مطلب آپ نے 9ویں جماعت پڑھی ہے اور میٹرک کے امتحانات تقریباً ابھی اپریل کے اینڈ میں شروع ہو رہے ہیں، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں 9ویں کے امتحان پہ، لیکن جب آپ جامعہ دارالعلوم کراچی جائیں گے تو اپنے ساتھ 10ویں جماعت کا آپ یا تو ایڈمٹ کارڈ لے جائیں، بورڈ سے آپ نے جو امتحان دینا ہے تو اس امتحان کا آپ کے پاس جو ایڈمٹ کارڈ ہو وہ لے جائیں، اگر وہ نہ ہو تو آپ اپنے اسکول سے ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ لے جائیں گے جس میں یہ بات ہو کہ آپ میٹرک میں موجود ہے اور میٹرک کے امتحان کے اہل ہے، تو اس کے بعد آپ کو درجہ اولا میں کے امتحان میں بٹھایا جا سکتا ہے اور آپ داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر المتوسطہ السنۃ الخامسہ یعنی اعدادیہ پنجم، اس کے لیے آپ کے پاس جماعت نہم یعنی 9ویں جماعت تک ابتدائی تعلیم کی عمدہ استعداد ہو۔ اگر 9ویں جماعت کی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے استعداد ہو، یعنی آپ نے 7ویں 8ویں پڑھی ہو اور آپ جو ہے نا 9ویں جماعت میں داخلے کے اہل ہو، 19 سال سے زائد عمر نہ ہو، اس میں 19 سال سے زائد عمر کے طلبہ کو نہیں لیا جاتا، اور باقی جو اعدادیہ چارم ہے اس میں 18 سال عمر ہے اور 8ویں تک کی جماعت کی ابتدائی تعلیم کی عمدہ استعداد ہو۔ اس کے ساتھ اعدادیہ سوم ہے، انہیں جماعت ہشتم عمر 17 سال اور جماعت ہفتم میں جو نا عمر 16 سال، اور المتوسطہ السنۃ الاولی اعدادیہ اول جماعت ششم، اس میں بھی جو نا عمر 15 سال ہو، اور اردو انگریزی وغیرہ یہ ساری شرائط آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ الدراسات الدینیہ السنۃ الاولی، یہ ایک کورس ہے جو وفاق المدارس کی طرف سے بنایا گیا ہے، یہ تعلیم بالغاں ہے۔
یعنی جو لوگ صبح کے وقت میں وقت نہیں دے سکتے، ٹائم نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے شام کے بعد، شام کے اوقات میں، مغرب کے بعد کلاس رکھی جاتی ہیں، اور وہ اس میں جو ہے نا وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو دریاسات دینیہ میں داخلہ کے امیدوار کا مڈل پاس ہونا ضروری ہے، اور ناظر قرآن کریم میں عمدگی ہو، اور اس کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ جتنے بھی بوڑھے ہیں تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر داخلہ کارروائی کے لیے درج ذیل امور ملحوظ رکھے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جامعہ کی ویب سائٹ پر فارم بھرنے کے بعد جامعہ کی طرف سے جاری کردہ آن لائن رجسٹریشن نمبر پیش کرے۔ آپ کو جو رجسٹریشن نمبر، جو رول نمبر سلپ آپ کو جو ہے نا وہ دے دی جائے گی جامعہ کی طرف سے، تو اس رجسٹریشن نمبر کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اور جب آپ جامعہ جائیں گے وہاں پر امتحان کے لیے، تو اس رجسٹریشن نمبر کو آپ نے پیش کرنا ہے، اس کے مطابق آپ کو امتحان میں بٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، 18 سال یا اس سے زائد عمر کے طلبہ اصلی شناختی کارڈ اور اس کی 2 عدد فوٹو کاپی ہمراہ لائیں، اور حالیہ بنی ہوئی 4 تصویریں لائیں۔ جن طلبہ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہو تو اصلی شناختی کارڈ، اس کی 2 فوٹو کاپیاں اور 4 تصویریں، یہ آپ نے جو ہے نا لے جانی ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے طلبہ فارم بے اور حالیہ بنی ہوئی 4 تصویریں ساتھ لائیں۔ فارم بے کی فوٹو کاپی اور 4 جو ہے نا وہ تصویریں آپ نے لے جانی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں اور فارم بے یہ گزٹڈ آفیسر سے، یعنی 16 یا 17 اسکیل کے آفیسر سے وہ اٹیسٹڈ ہو، مصدقہ ہو۔ نمبر 4 ہے کہ داخلے کے خواہشمند طلبہ اپنے والد، رشتہ دار، سرپرست کے شناختی کارڈ کے مصدقہ فوٹو کاپیاں لائیں، اور ان کے فون نمبر بھی تحریری طور پر پیش کریں۔ آپ کے جو سرپرست ہو، جو آپ کے والد ہوں، تو ان کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی آپ ساتھ لے جائیں، اور ان کا فون نمبر بھی آپ وہاں پر پیش کریں گے۔ نمبر 5، سابقہ وفاقی درجہ کی کشف الدرجات یا وفاق کا مصدقہ نتیجہ اور اس کی ایک فوٹو کاپی ساتھ لائیں۔ جو آپ کی سندات، تو ساری کاغذات آپ نے لے جانی ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ درجہ اولا میں داخلے کے لیے میٹرک کا مصدقہ سرٹیفکیٹ اور اس کی فوٹو کاپی لائیں۔ آپ نے میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے جانا ہے، اگر آپ فریش ہے، یعنی آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، آپ نے FAFSC کیا ہوا ہے، تو اور آپ جامعہ دارالعلوم کراچی میں درجہ اولا میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا میٹرک کا سرٹیفکیٹ، یا اگر آپ نے FAFSC کیا ہوا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ لے جا سکتے ہیں، ساتھ میں اس کی فوٹو کاپی بھی لے جائیں۔ اب یہاں پر نوٹ ہے کہ سرپرست رشتہ دار سے مراد طالب علم کا وہ قریبی عزیز ہوگا جو طالب علم کی ہر قسم کی ضمانت اٹھائے، ادارے کی طلب پر حاضر ہو سکے، نیز تکمیل داخلہ کے وقت تحریری ضمانت نامہ بھی جمع کرائے۔ اگر جامعہ دارالعلوم کراچی میں وہاں پر کوئی آپ کا جاننے والا ہو تو اس کو بھی جو ہے نا وہ آپ سرپرست بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی گاؤں والا ہو جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو اس طالب علم کو یا اس استاد کو بھی آپ جو ہے نا بطور سرپرست ان سے درخواست کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اب یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، جدید داخلے کے لیے تقریری و تحریری امتحان کی کتب کی تفصیل۔ کن کن کتابوں میں داخلہ امتحان لیا جائے گا، کون کون سی کتابوں میں آپ کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے ابھی سے، وہ ساری یہاں پر موجود ہے۔ میں اگر ایک ایک درجے کا آپ کو یہاں پر بتاؤں تو اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، تو آپ نے میں لنک کاپی کر کے وہاں پر ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ نے ان ساری کتابوں کو دیکھنا ہے۔ جس نے جس درجے میں داخلہ لینا ہے، اس درجے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ نے پڑھنی ہے اور اس میں تیاری کرنی ہے۔ ساری کتابوں کی تفصیل یہاں پر موجود ہے، تو آپ نے یہاں ان کتابوں میں تیاری کرنی ہے۔ یہاں پر خاص تر اس کا میں ذکر کروں گا درجہ اولا میں، جو طلبہ فریش ہوتے ہیں اور اسکول سے جاتے ہیں مدرسے میں، تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم سے کس طرح امتحان لیا جائے گا، کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا، کون سی کتابوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو باقی درجات جو وہ تو اس میں دیکھ لیں گے، لیکن جو اولا میں درجہ اولا میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس درجہ میں داخلہ کے لیے ان کتب و مضامین سے تحریری و تقریر امتحان لیا جائے گا۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم آپ کو
اس کا قرآن کریم کا ناظرہ آپ کو آتا ہو. اگر آپ نے حفظ کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہو تو قرآن کریم آپ سے وہاں پر قرآن کریم میں امتحان لیا جائے گا. 10ویں جماعت کی اردو میں اور 10ویں جماعت کی ریاضی میں، میتھس میں، اور 10ویں جماعت کی انگریزی میں، ان 4 یعنی ایک قرآن کریم اور باقی 3 کتابوں میں آپ سے امتحان لیا جائے گا. اور اردو تحریر صاف اور خوشخط ہونا ضروری ہے. درجہ اولیٰ کے علاوہ کوئی اور امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر آپ نے درجہ اولیٰ میں داخلہ لینا ہے تو آپ کو صرف درجہ اولیٰ میں ہی آپ کو بٹھایا جائے گا، اور درجہ اولیٰ کے امتحان میں آپ کو بٹھایا جائے گا، دوسری کسی درجے میں آپ کو نہیں بٹھایا جائے گا. تو جو لوگ درجہ اولیٰ میں داخلہ کے خواہش مند ہیں تو قرآن کریم کی تیاری کریں، اچھی طرح ناظرہ پڑھیں، اور آپ کی 10ویں جماعت کی جو اردو ہے، 10ویں جماعت کی ریاضی ہے، 10ویں جماعت کی انگریزی ہے، ان 3 کتابوں کو اچھی طرح تیاری کریں اور پھر وہاں پر داخلے کے لیے جائیں. باقی تفصیلات آپ یہاں سے باقی درجات کے دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر کہ تمام درجات کی تحریری امتحان میں عربی انشاء کا امتحان بھی لازمی طور پر ہوگا اور خوشنویسی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. یہ درجہ اولیٰ کے لیے نہیں ہے. درجہ اولیٰ میں عربی کا امتحان نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو واجبی سا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ باقی جو درجات ہیں یعنی درجہ اولیٰ سے اوپر کے ثانیہ، ثالثہ، خامسہ، رابعہ وغیرہ جو بھی درجات ہیں تو اس میں عربی انشاء کا امتحان ہوگا، اور آپ نے عربی کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہے. یہ قدیم طلبہ کے لیے ہے، جو طلبہ پہلے سے وہاں پڑھتے ہیں اور کسی اور درجے میں پروموٹ ہو گئے تو ان کے لیے ہے. یہ وہاں پر اس ترتیب کے مطابق جو ہے نا وہ داخلہ کریں گے. نوٹ: تجدیدی داخلہ کی کارروائی سے قبل تمام طلبہ اپنی وضع قطع بالخصوص اپنے سر کے بال سنت کے مطابق درست کر کے آئیں. جو بھی طلبہ نئے ہیں یا قدیم ہے وہاں پر، تو یہ دارالعلوم کراچی کا اور تقریباً تمام مدارس کا یہ ایک اصول ہے کہ وہ آپ نے سر کے بال جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے صلحاء اور علماء کے مطابق بنانے ہیں اور وہاں پر جانا ہے. انگریزی کٹ اور اس طرح کے آپ بال بنانے سے اجتناب کریں. یہاں پر طلباء اور ان کے سرپرستوں کے لیے ضروری ہدایت ہے، تو ان ہدایات کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں بعض چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جیسے کہ یہاں پر ایک یہ ہے کہ کچھ درجات میں آپ کو عصری تعلیم، اگر آپ میٹرک کا یا ایف اے ایف ایس سی کا بی اے وغیرہ کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو بعض درجات میں یہ آپ کو اجازت ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، بڑے غور سے پڑھنا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں طالب علم 1 ماہ میں 48 گھنٹے غیر حاضری کرنے پر، اور اس طرح دوران سال 1 سال کے اندر 100 گھنٹے غیر حاضری کرنے پر اخراج کر دیا جاتا ہے. اگر آپ نے 100 گھنٹے غیر حاضری کی پورے سال میں، یا 1 مہینے کے اندر آپ نے 48 گھنٹے غیر حاضری کی، مسلسل 3 دن آپ نے غیر حاضری کی، تو آپ کو خارج کیا جائے گا جامعہ دارالعلوم کراچی سے. اور اس میں باقی اس تفصیلات بھی یہاں پر آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں جاتا ہوں یہاں پر داخلہ فارم کی جانب. داخلہ فارم درخواست گزار کی جو معلومات ہیں یہاں پر، یہ بہت مختصر سا فارم ہے، بہت شارٹ ہے اور بہت بہترین ہے. اردو میں آپ نے اس کو فل کرنا ہے. کیمپس ہے تو آپ نے یہاں پر کورنگی ہی منتخب کرنی ہے، کیونکہ دوسرے کیمپس کا کوئی آپشن نہیں ہے. کون سی درجے میں داخلہ لینا ہے تو آپ نے وہ درجہ یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر میں درجہ اولیٰ میں جو ہے نا وہ داخلہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، درجہ اولیٰ میں. اب یہاں پر دیکھیے منتخب کردہ درجہ میں گنجائش 95 طلبہ کی اس میں گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. تو 95 بہت زیادہ تعداد ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے داخلے کے چانسز جو ہے نا وہ 90% سے زیادہ ہے، کیونکہ 95 بہت زیادہ تعداد ہیں. آپ کو اس میں جو ہے نا وہ داخلے کے چانسز بہت زیادہ ہے، لیکن بشرط یہ کہ آپ اچھی طرح تیاری کر کے جائیں. داخلے یہاں پر فارم فل کرنے سے قبل ان شرائط کو اور ان ہدایات کو آپ جو ہے نا وہ بڑے غور سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے. میں یہاں پر فرضی فارم بھروں گا، اور میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے منتظمین سے معذرت چاہوں گا کہ میں اس فارم کو فل کر رہا ہوں، لیکن یہ جسٹ میں سمجھانے کے لیے تاکہ جو طلبہ یہاں پر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں. اس کو آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنا نام لکھوں گا
ولدیت آپ نے یہاں پر لکھنی ہے. تاریخ پیدائش آپ کا جو بھی ہے آپ نے یہاں پر، جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ لکھ دیتا ہوں جنوری 1. جائے پیدائش یعنی آپ کون سے ضلع میں پیدا ہو گئے. مثال کے طور پر میرا جائے پیدائش جو ہے وہ سوات ہے، تو آپ نے سوات یہاں پر لکھنا ہے. آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی پہلے سے سلیکٹ ہے. اگر آپ غیر پاکستانی ہیں یعنی بیرون ملک سے آ رہے ہیں، بیرون ملک کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جو لوگ باہر ملک سے آ رہے ہیں وہ کیسے اپلائی کریں اور کس طرح مدرسے میں داخلہ ہے. تو سب سے پہلے ان کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا لے کر آئیں. اسٹوڈنٹ ویزے کے بغیر ان کو داخلہ کہیں بھی نہیں ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہاں پر جامعہ دارالعلوم کراچی کا ٹیسٹ بھی دیں گے. تو یہاں پر آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے. شناختی کارڈ یا آپ کا فارم بے ہے. اگر آپ کا شناختی کارڈ ہے تو آپ نے یہاں پر نمبر لکھنا ہے، اگر فارم بے ہے تو اس کا نمبر آپ نے لکھنا ہے. شناختی کارڈ اگر آپ کا ہے تو اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، اس پہ جو شناختی کارڈ پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے. اور ڈویژن، یہاں پر آپ نے کس ڈویژن سے اپلائی کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جتنی بھی ڈویژنز ہے اس میں آپ کا ایپ ہوگا. آپ کا جو ڈویژن ہے، اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، راولپنڈی سے ہے، مثال کے طور پر میں کہاں سے ہوں، میں ملاکنڈ سے ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے ڈویژن کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے تحصیل کو. یہاں پر آپ کی جو ساری تحصیل وغیرہ وہ یہاں پر مینشن ہوں گے. دیکھیے تحصیل بھی آ گئی. مثال کے طور اگر آپ مظفر آباد سے ہیں، یہاں پر تحصیل جو ہے نا وہ 8 مقام ہے، جو بھی ہیں آپ جو ہے نا سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایڈریس جو ہے نا وہ یہاں پر مکمل ایڈریس آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. انگریزی میں بھی جو آپ نے جو ہے نا وہ لکھنا ہے ایڈریس، مکمل ایڈریس. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، لیکن آپ نے یہاں پر مکمل ایڈریس لکھنا ہے. طالب علم کا نام جو ہے نا وہ انگریزی میں آپ نے لکھنا ہے. اور ولدیت جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے. موبائل نمبر جو آپ کا ہو آپ نے موبائل نمبر بھی لکھنا ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ ای میل ایڈریس ہے تو آپ نے ای میل ایڈریس بھی جو ہے نا پر اپنا لکھنا ہے. اور وفاق کا رجسٹریشن نمبر اگر آپ کا ہو تو آپ لکھیں، اگر نہیں ہو تو یہ کمپلسری نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ یہاں پر تصویر جو ہے نا وہ اپلوڈ کریں گے. آپ جو بھی آپ کی تصویر ہو تو اس تصویر کو یہاں سے آپ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اور سرپرست کا نام اگر آپ کا سرپرست آپ کا والد ہے، یعنی ساری ذمہ داری آپ کے والد اٹھاتے ہیں تو ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. اگر کسی کا بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کا نام لکھ سکتا ہے. کسی کا کوئی استاد ہے تو اپنے استاد کا نام لکھ سکتا ہے. تو اپنے سرپرست کا نام لکھنا ہے، سرپرست کی ولدیت کا، والد کا نام لکھنا ہے. طالب علم سے کیا رشتہ ہے، طالب علم کا بھائی ہے، والد ہے، طالب علم کا چچا ہے، ماموں ہے یا ان کا کوئی استاد ہے، جو بھی رشتہ ہے وہ لکھنا ہے. پیشہ کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ استاد ہیں یا وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ مستری ہے، جو بھی اس کا پیشہ ہے وہ پیشہ یہاں پر لکھنا ہے. سرپرست کا جو ہے نا آپ نے موبائل نمبر ٹھیک ٹھیک لکھنا ہے. اگر ای میل ایڈریس ہو تو لکھیں، نہ ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کا سرپرست کا جو مکمل ایڈریس ہے وہ آپ نے ایڈریس بھی لکھنا ہے. اور سابقہ درجہ آپ نے جو ہے نا اس میں جب آپ آئیں گے درجہ اولا آپ نے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ المتوسطہ سنۃ الخامسہ جو ہے نا یہ یہاں پر آ رہا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ یہاں پر یہ والا یہی آپ نے کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ نے میٹرک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایف ایس سی کیا ہوا ہو. تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سابقہ مدرسہ، کس مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے. اگر مدرسے میں نہیں آپ نے اسکول میں پڑھا ہے، مثال کے طور پر میں نے جو ہے نا وہ سوات پبلک اسکول میں پڑھا ہے تو آپ نے اپنے اسکول کا جو ہے نا وہ نام یہاں پر لکھنا ہے. سابقہ درجہ اگر آپ نے کہ اوسط اس کا پرسنٹیج کیا ہے، اس میں جو ہے نا سابقہ امتحان میں یعنی میٹرک میں یا جو آپ نے ایف ایس سی وغیرہ کا امتحان دیا ہوا ہے
اس میں آپ کا پرسنٹیج کیا ہے، کامیابی کا سال، یعنی آپ نے کون سے سال میں میٹرک کیا ہے، کون سے سال میں آپ نے آخری امتحان دیا ہے۔ مزید تعلیمی قوائف، میٹرک کے اندراجات، کس بورڈ سے آپ نے جناب میٹرک کیا ہے، اگر کراچی سے کیا ہے تو BSE کراچی لکھنا ہے، رول نمبر آپ نے وہاں پر ڈالنا ہے، کتنے نمبر لیے ہیں وہ نمبر لکھنے ہیں، حاصل کردہ نمبر لکھنے ہیں، یعنی ٹوٹل نمبر کتنے ہیں، اور آپ نے اس میں ابٹینڈ نمبر آپ کی کتنے ہیں وہ سارے لکھنے ہیں، گریڈ کس A گریڈ میں یا B گریڈ میں جس میں آپ نے پاس کیا ہے، اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے، اور اپنے رزلٹ کا لنک اگر میسر ہو تو آپ یہاں پر، یہ کمپلسری نظر نہیں آ رہا، کمپلسری نہیں ہے تو اگر وہ میسر ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو تو آپ چھوڑ دیں۔ حفظ کے اندراجات، یہاں پر اگر آپ نے وفاق المدارس سے جو ہے نا وہ حفظ کا امتحان دیا ہے تو یہاں پر اس کے آپ رول نمبر اور رقم التسجیل وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ دیگر تعلیمی قوائف، دیگر اگر آپ نے کوئی درجہ پڑھا ہے، کوئی اضافی ڈگری آپ نے کسی یونیورسٹی یا کالج سے کی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہے، ساتھ میں جو نا FSC بھی کیا ہے تو اس میں اضافہ کریں، دوسرے آپ مزید ڈگریاں بھی آپ یہاں پر اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان شرائط، اس پر آپ نے چیک لگانا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تمام شرائط و ہدایت کا مطالعہ کیا ہے، اور اس پہ بھی لگانا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ درج کردہ معلومات بالکل درست ہے، اور اس پر بھی کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ درج کردہ معلومات سرکاری دستاویزات کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر محفوظ کرے اس پر آئیں گے، تو اگر آپ نے باقی ساری چیزیں دیکھیں، یہاں پر یہ لال ہو گیا نا، تو اس کو آپ نے اردو میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں جو نا ہم نے چھوڑ دی ہیں تو اس میں، اچھا یہ تصویر میں جو نا آپ کا یہ 2 MB سے کم ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب آپ اس پر کریں گے، محفوظ کریں گے، تو یہ داخلہ آپ کا سبمٹ ہو جائے گا، اور چیز جو ہے نا وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں پہنچ جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ جامعہ دارالعلوم کراچی والے آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو ایک رول نمبر سلپ جاری کریں گے آپ کے موبائل نمبر پر یا آپ کی ای میل ایڈریس پر، تو اس کے مطابق انشاءاللہ پھر آپ جو ہے نا وہاں پر جائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے۔ لیکن یہ ہے کہ جو میں نے شرائط بتائیں ان شرائط کے مطابق خود کو بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں یہاں پر اس لنک پہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، تو اس پہ جو کتابیں موجود ہیں کہ کن کن کتابوں میں آپ نے تیاری کرنی ہے، ان کتابوں میں تیاری کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا داخلہ جو ہے نا وہ کنفرم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔